پیشاب کے قطروں کے متعلق میرے خیال سے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پیشاب کے قطروں والا جو مریض ہے جس کو سلس البول کی بیماری کہتے ہیں، یہ اپنی نماز کیسے پڑھے؟ تو لوگ اور علماء بھی اس مسئلے کو بیان تو صحیح کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پیچیدہ بنا کر، تھوڑا سا مشکل بنا کر اسے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انتہائی آسان اور سہل ترین انداز میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتا ہوں، تاکہ بالکل آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزنگ باقی نہ رہے، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو دوبارہ انشاءاللہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلس البول اور پیشاب کے قطروں والا مریض اور معذور کون ہے اور غیر معذور کون ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو پھر اگلا مسئلہ آپ کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہر سلس البول والا مریض معذور نہیں ہے۔ ہر پیشاب کے قطروں والے بندے کو آپ معذور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر بندے کو اگر آپ معذور کہیں گے تو پھر تو تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، پھر تو شاید 5% بھی لوگ نہیں بچیں گے۔ سلس البول والا اور پیشاب کے قطروں والا مریض وہ مریض معذور کہلاتا ہے کہ جس کے اوپر اتنا وقت بھی نہ گزرے کہ جس میں ایک فرض نماز پوری پڑھی جا سکتی ہو اور اس کے پیشاب کے قطرے بند ہو، یعنی مسلسل اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، ایک پوری نماز کا وقت بھی اس پر نہیں گزرتا اور اس کے پیشاب کے قطرے جو ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے شرعاً معذور ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کا وقت داخل ہونے کے فوری بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اس وضو سے جتنی نمازیں وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ شخص نماز بھی پڑھتا رہے، عبادت بھی کرتا رہے، بھلے پیشاب کے قطرے آتے رہتے، کوئی ایشو نہیں، کیونکہ یہ معذور جو ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص پر اتنا وقت نہیں گزرتا، تھوڑی دیر پیشاب کے قطرے آتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پوری نماز کا وقت نہیں گزرتا، اس کے پیشاب کے قطرے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا تسلسل بند ہو جاتا ہے، تو یہ شخص معذور نہیں ہے۔ جب یہ شخص معذور نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص پیشاب کرنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد، واش روم کے بعد انتظار کرے اور نماز سے کچھ دیر پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، انتظار کرے جب تک کہ پیشاب کے قطرے بند نہ ہو جائے۔ جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے تو اس وقت وہ پاک کپڑے پہن کر وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس دوران اس کے پیشاب کے قطرے آئیں گے تو پھر وہ یہ شخص وضو بھی دوبارہ کرے گا، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو پیشاب کے قطرے تھوڑی دیر آتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا شخص یا تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے اور جب نماز پڑھ لے تو پھر غیر نماز اوقات کے لیے وہ دوسرے کپڑے رکھے، دوسرا لے، یا پھر یوں بھی کر سکتا ہے کہ واش روم جانے کے لیے وہ الگ سے شلوار رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے آخری آپشن کے طور پر کہ ایسا شخص شلوار کے اس حصے کو ہر نماز سے پہلے دھوئے جہاں پر پیشاب کے قطرے گرنے کا امکان ہو اور چانسز ہوں کہ یہ علاقہ، شلوار کا یہ علاقہ میرا پیشاب کے قطروں سے متاثر ہوا ہے۔ اور بعینہ ہی یہی حکم پیشاب کے مریض کے کپڑوں کا بھی ہے کہ اگر اس کے کپڑے بھی اتنی دیر پاک نہیں رہتے کہ جس میں پوری نماز کا وقت گزر جائے تو وہ شخص معذور ہے، اور اگر اس شخص کے اوپر اتنا وقت گزر جاتا ہے، یعنی نماز شروع کرنے کے بعد اتنا وقت اس کو گزر جاتا ہے کہ وہ نماز اپنی پوری کر سکتا ہے اور پیشاب کے قطرے نہیں آتے، تو پھر یہ معذور نہیں ہے۔ یہ پھر اگر یہ معذور غیر معذور آدمی ہر نماز کے لیے الگ سے کپڑے پہنے گا، یا پھر یہ کہ جو کپڑے اس سے پہنے ہوئے ہیں ان جن جگہوں کے اوپر پیشاب کے قطرے لگے ہیں تو اس علاقے کو یہ دھوئے گا اور اس حصے کو دھو کر نماز پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب۔